ذرا کرنا چاہوں گی اس پروپیگنڈا کو ایکسپوز کرتے ہوئے. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مخصوص سیاسی جماعت عمر عطا بندیال صاحب جو چیف جسٹس سپریم کورٹ ہیں ان کے حوالے سے عجیب و غریب قسم کے ٹرینڈز بھی چلاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ عمران خان بڑا لاڈلا ہے ان کا, اور دیکھیں یہ نون لیگ مخالف. سنا آپ سب نے بیانیہ؟ اب اس بیانیے کو میں آج جلدی سے ذرا ایکسپوز کروں کہ جب جب ان کو فائدہ ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے آج عمران خان اگر حکومت سے باہر ہیں, اقتدار سے باہر ہیں, تو وہ کس وجہ سے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی رولنگ کو اڑایا تھا, جس وجہ سے پی ٹی آئی گورنمنٹ ختم ہوئی تھی اور شہباز شریف اس دن وزیر اعظم بن گئے تھے جس دن ان پر فرد جرم عائد ہونی تھی, ان کی انڈائٹمنٹ ہونی تھی. پھر اسی طرح NA-75 ڈسکا لے لیں, اس الیکشن کا ری پول صرف 14 پولنگ اسٹیشنز کا مانگا تھا نون لیگ نے, لیکن بندیال صاحب نے پورے حلقے کا ری پول دے دیا تھا. اسی طرح سینٹ الیکشن میں شو آف ہینڈز کے ذریعے جو عمران خان کہتے تھے کہ اوپن بیلٹنگ ہونی چاہیے, لیکن نون لیگ و پیپلز پارٹی نے کہا کہ نہیں, سیکرٹ بیلٹنگ ہونی چاہیے. تو عمران خان کی مرضی کے خلاف پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی مرضی کے مطابق فیصلہ آیا تھا. تو یہ کوئی نہ کہے کہ بندیال صاحب جو ہیں وہ عمران خان ان کا لاڈلا ہے. جس کو جو فیصلہ سوٹ کرتا ہے وہ تب بلے بلے کرتا ہے, اور جب نہیں پسند آتا تو تنقید ہوتی ہے. ابھی آج کے فیصلے کے حوالے سے آپ نے پوچھا کہ کیا امید ہے, اب سے تھوڑی دیر قبل جب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب نے مکالمہ کرتے ہوئے جب پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے وکلاء نے اجازت چاہی کہ خان صاحب سے آج ملنے کی اجازت دی جائے, تو انہوں نے کہا کہ آپ ذرا امید رکھیں آج فیصلہ آ جائے گا. سو لیٹس سی کیا ہوتا ہے. آج اللہ کا شکر ہے بدہضمی بھی ٹھیک ہو گئی ہے, سب کے پیٹ ٹھیک ہے, اندر جتنے بھی لوگ موجود ہیں ماشاءاللہ. مجھے تو یہ بڑی خوشی ہے کہ الحمدللہ سب کے پیٹ بھی ٹھیک, بدہضمی بھی ٹھیک, بخار بھی ٹھیک, ہر طرح کی بیماریاں شکر اللہ کا ان سے دور ہے. نیت بھی ٹھیک ہے کہ نیت خراب ہے؟ نیت بھی ٹھیک ہے. اس کے لیے اگر کوئی دوائی اینٹی بایوٹک ملتی ہو تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کا اب تک علاج ہو چکا ہوتا, تو اس کا میں کچھ کہہ نہیں سکتی. عامر فاروق کے حوالے سے بھی تحریک انصاف کا کیا آپ نہیں سمجھتے؟ ہاں دیکھیں, میں یہ سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی جج صاحب ہوں ان کے آپ فیصلوں سے ڈس ایگری یا اگری کر سکتے ہیں, لیکن کسی بھی جج کی ذات کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے, چاہے کوئی بھی سیاسی جماعت بنائے. اور اس پہ یہاں پر ایک تھوڑا سا فرق بھی ہے. عام پاکستانی یوزرز یا آپ کہہ لیں پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کے کچھ لوگ ہوں گے یا پی ٹی آئی سے ہمدردی رکھنے والے لوگ ہوں گے جو عامر فاروق صاحب پہ تنقید کر رہے ہیں, لیکن آن دا کنٹریری مریم نواز صاحبہ پارٹی کی لیڈر ہے, وہ وائس چیئرمین ہے, اور وہ اس طرح کی بات جب کریں سیدھے سیدھے عمر عطا بندیال صاحب کو, جب کہ فائدے میں نے گنوا دیے آپ کو ان کے کتنے ہوئے نون لیگ کو ان کے فیصلوں سے, تو یہ رویہ نامناسب ہے چاہے کوئی بھی کرے. ہاں البتہ عامر فاروق صاحب نے جس طرح سے اس معاملے کو ڈیلے کیا ہے, اس پہ ظاہر ہے کہ بہت سے ماہرین قانون کی ریزرویشن ہے, رائٹلی سو, کہ معاملہ اتنا نہیں لٹکنا چاہیے تھا. کیونکہ جو میں کل پرسوں میرے شو میں احمد پنسوٹا موجود تھے تو میں ان سے بات کر رہی تھی, لیگل ایکسپرٹ ہیں, تو وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جب آپ کی سزا کسی اوفینس میں 5 سال سے کم ہوتی ہے, جو کہ خان صاحب کو 3 سال کی دی گئی, اور ابھی 14 اگست کو جب صدر صاحب نے تمام قیدیوں کی سزا میں 6 ماہ کی کمی کی ہے, تو خان صاحب کی بھی سزا جو ہے وہ 2.5 سال تک آ گئی ہے. تو ایسی سزا جو ہے یہ جلدی اس کے وائپ آؤٹ ہونے کا چانس ہوتا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات دیکھیں, یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان, نواز شریف, زرداری یا میں, آپ, ہم میں سے کوئی ایک شخص ایک غلط کام کرے تو اس کو پکڑا جائے اور دوسرے کو نہ پکڑا جائے. اصول سب کے لیے ایک سا ہونا چاہیے. ابھی ٹائم بارڈ کیس ہے یہ, جس پہ سزا بھی ہوئی ہے نا خان صاحب کو, اٹس اے ٹائم بارڈ کیس. ٹائم بارڈ کیا ہوتا ہے؟ زائد المیعاد. 120 دن کے اندر اندر یہ کیس رجسٹر ہونا تھا, اور یہ میاں والی سے چونکہ عمران خان MNA منتخب ہوئے تو وہاں کے ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن کے عملے کو کرنا تھا, ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کو, ان کو یہ فائل کرنا تھا اور 120 دن کے اندر اندر کرنا تھا. یہاں پہ کیا گڑبڑ ہے اس کیس میں؟ مسئلہ کیا ہے؟ ایک تو یہ بیڈلی ٹائم بارڈ ہے, 920 دن سے زائد یہ ٹائم بارڈ ہے, جو کہ حدیبیہ پیپر ملز کیس جس میں ہمارے ابھی سابق وزیر خزانہ, جن کا گفٹ آپ سب کو مجھے ملا ہے, جو ہم بلز پے کر رہے ہیں اتنے شدید قسم کے, انہوں نے ایک زمانے میں جناب ایفیڈیوٹ پہ یعنی بیان حلفی دیا تھا, کنفیشن سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ میں شریف خاندان کے لیے منی لانڈرنگ کرتا رہا ہوں. کس کیس میں؟ حدیبیہ پیپر ملز کیس میں ان کا ایک کنفیشن سٹیٹمنٹ موجود ہے. اس کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ان گراؤنڈز پہ اڑا دیا تھا, چاہے کتنے بھی سیویئر بھاری کرپشن کے الزامات تھے, کہ جی یہ ٹائم بارڈ ہے. تو یہاں پہ یہ ٹائم بارڈ کیس ہے. ایک تو یہ بات, دوسرا سیکریٹری الیکشن کمیشن کو قانون اجازت نہیں دیتا کہ وہ ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن کے عملے کو جو ہے تفویض کرے اختیارات. اور پھر یہ کہ
اس میں بہت سارے جو پروسیجرز ہیں وہ فالو نہیں ہوئے. مثلاً اب عمران خان بے گناہ ہیں یا قصوروار ہیں. اب اصل بحث اس سے ہٹ کے اس پہ آ گئی ہے کہ عمران خان کو حق دفاع دیا گیا یا نہیں دیا گیا. تو آپ اگر پورے قانونی تقاضے, جس طرح آپ دیکھیں میاں صاحب ہے, وہ ٹھیک ہے منی ٹریل نہیں دے سکے, اگر ان کو سزا ان گراؤنڈز پہ ہوتی نا کہ منی ٹریل نہیں دے سکے, تو وہ کبھی بھی یہ نہ کہہ سکتے کہ دیکھیں جی بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نکال دیا. آج میاں صاحب کے پاس ایک بات ہے نا کہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نکال دیا. اب وہ ٹھیک بات کر رہی, غلط کر رہی, یہ ایک الگ بات ہے, لیکن ایک بات تو آ گئی. اسی طرح عمران خان صاحب کو جو حق دفاع نہیں دیا گیا, یعنی یہ تو عام سے عام معمولی کیس میں بھی ہوتا ہے کہ آپ اگر, یہ تو عدالت پش کرتی ہے کہ لے آؤ بھائی اگر کوئی گواہ ہے آپ کے حق میں. یہاں پہ الٹا کیس ہے کہ وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں لانے دیں, اور جج ہمایوں دلاور نے کہا نہیں نہیں نہیں, 1-1.5 گھنٹے کے اندر اندر بس آپ لا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے. تو کراچی سے اڑ کے تو نہیں آنا. جیسے یہ بتائیے نواز شریف نے فیصلہ کیا ہے 15 اکتوبر تک واپس آئیں گے, اور دوسرا یہ کہ نون لیگ نے مہنگائی کے خلاف دوبارہ کمپین چلانے کی باتیں شروع کر دیں, کچھ آپ بتائیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں یہ تو ظاہری بات ہے, ان کو چلانی چاہیے کیونکہ ان کو بڑے عرصے سے موقع جو نہیں ملا اقتدار میں آنے کا. ایک موقع تو ملنا چاہیے نون لیگ کو اقتدار میں آنے کا, یہ تو بڑی زیادتی ہے. ابھی آپ دیکھیں پان صدیقی صاحب نے ابھی ٹی وی پروگرام ہے ماریا کے شو میں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ شہباز شریف وزیر اعظم ضرور تھے لیکن حکومت نون لیگ کی نہیں تھی. تو بتا دیں کہ پی ٹی آئی جوائن کر لی ہے شہباز شریف صاحب نے, یا پیپلز پارٹی جوائن کر لی ہے, کیڑی جماعت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں شہباز شریف صاحب, تو ظاہر ہے ان کا احتجاج کرنا بنتا ہے کیونکہ ان کو موقع نہیں ملا ابھی تک خدمت کرنے کا.